سے نکہت امان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ایک اسپیشل انٹرویو کے ساتھ آج ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں. ہمارے ساتھ ایک زبردست سی شخصیت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان کا تعارف میں کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر سید جنید علی شاہ, جو کہ کلچرل منسٹر ہیں سندھ کے, اور اس کے علاوہ اسپورٹس اور یوتھ افیئرس کی بھی رسپانسبلٹی سنبھال رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائیں. ویلکم کرتے ہیں آپ. تھینک یو فار ہیونگ می. تو آج کل آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک زبردست سا ایونٹ چل رہا ہے لوک ورثہ میں, جس کے لیے پاکستان کے مختلف کونوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور وہاں پر جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں شاید آپ میں سے بہت سارے جا کے دیکھتے بھی ہوں گے, اور سر بھی اس کا پارٹ رہے. ادھر انہوں نے بھی سندھ کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اسٹالس لگائے گئے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے ان سے پوچھیں کہ سندھ میں جو ثقافت کو فروغ دینے کے لیے منسٹری کیا کر رہی ہے ان کی. تو سر سب سے پہلا سوال ہی میرا یہی ہے کہ آپ بتائیے کہ کس طرح سندھ, کیونکہ سندھ کی جو ثقافت ہے بہت ہی زیادہ رچ ہے, اور ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں, مختلف مواقعوں پہ تقریبات بھی ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ آپ کی منسٹری کیسے اس کو پروموٹ کر رہی ہے. دیکھیں, میں ہمیشہ جب بھی کوئی بچوں سے جب خطاب کرتا ہوں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں, تو میں ہمیشہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ جس طرح سے باہر انگلینڈ والا آپ کو بتائے گا کہ تھیچر کون تھی, چرچل کون تھا, پھر امریکہ جائیں گے تو وہ بتائے گا بش کون ہے, اوباما کون ہے, لیکن آپ کو آپ پاکستان کے بارے میں وہ نہیں بتائے گا, اس کا ٹاپک نہیں ہے. تو اگر ہم خود ہی اپنی چیز کو پروپیگیٹ اور پروموٹ نہیں کریں گے تو ہمارے ہیروز جو ہیں وہ بھولے جائیں گے اگلے آنے والے سالوں میں. اور سندھ کی اگر بات کریں, ویسے تو پورا پاکستان کی ہیریٹیج اور کلچر بہت رچ ہے, لیکن بالخصوص سندھ کی اگر ہیریٹیج اور کلچر دیکھیں, صوفی جو ہیریٹیج ہے ہماری وہ دیکھیں, تو وہ تو اینڈ لیس ہے. جو وہاں پہ سینٹس گزرے ہیں, اور جس طرح کا رچ ہمارا کلرفل کلچر ہے سندھ کا, تو ہم نے ہمارے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس کتنی رچنس موجود ہے. اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کوئی باہر سے آ کے جھنجھوڑ کے آپ کو نہیں بتائے گا کہ سندھ کیا چیز ہے, اور سندھ میں کون کون ہستیاں گزری ہیں سندھ میں, اور ہماری لینیج کیا ہے, اور ہماری ہیریٹیج کیا ہے. تو ہم اسی سلسلے میں کوشش کرتے رہتے ہیں. ایز اے منسٹری بھی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم اپنی چیز کو پروپوگیٹ کریں. اسی طرح سے لوک ورثہ جو میلہ لگا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے سندھ کے ہی اسٹالز جو ہیں وہ جیتتے ہیں. اس سال بھی ہمیں امید ہے کہ سندھ ول ٹیک دا ٹائٹل اگین, کیونکہ اس میں بہت محنت جاتی ہے. وہاں سے فنکاروں کو, آرٹیسنس کو لانا, پھر ان کی پروڈیوس یہاں پہ دکھانا, فورنرز بھی دیکھتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا ایک سافٹ امیج اور میسج سامنے دنیا کے جاتا ہے. اور جو دو وزارتیں میرے پاس ہیں, اسپورٹس اور کلچر, میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا پلیٹ فارم پاکستان کا ایک سافٹ امیج دینے کے لیے ہو نہیں سکتا. دس از دا بیسٹ ایونیو جہاں پہ آپ اپنے اسپورٹس مین کو یا ٹیم کو تیار کر کے باہر بھیجتے ہیں, یا آپ اپنا کلچر کا ایکسپوجر دیتے ہیں کہ ہم بھی نارمل لوگ ہیں, ہنسی خوشی جیتے ہیں, ادھر بستے ہیں. صرف نیگیٹیوٹیز پہ زور میرے خیال سے نہیں دینا چاہیے. تو دس آر دا پازیٹیو تھنگس. جو دوسرا ہم نے اپنی ایجوکیشن منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کی تھی, اور آپ کے جو فیڈرل منسٹر ہیں ایجوکیشن کے مدد علی سندھی صاحب, ان سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری جو ٹیچنگز ہیں ان کو کریکولم کا حصہ بنائیں. تو وی ہیو ڈن دیٹ الحمدللہ. لاسٹ منتھ وی ہیو ریوائز دا کریکولم. اور دوسرا جو سندھ کی ہیریٹیج سائٹس ہیں, ہمارے پاس بہت ساری ہیریٹیج سائٹس ہیں سندھ میں, جس میں سے 273 کو ہم ریسٹور بھی کر چکے ہیں. تو اس کو بھی ہم نے کریکولم کا حصہ اس طرح سے بنایا کہ جو علاقے کے سکولز ہوں گے, جیسے کراچی کا سکول ہے, یا سکھر کا سکول ہے, یا دادو کا سکول ہے, تو اس ایریے کی ہیریٹیج سائٹس کو وزٹ کرنا بچوں کا ہم نے مینڈیٹری کر دیا اب کریکولم میں. کیونکہ اپنا میسج کیسے آگے پھیلائیں گے, اور بچے کیسے جانیں گے اب جب they تک will دیکھیں never گے know, نہیں. they will never know. اگر آپ خود ایفرٹ کر کے ان کو وہاں لے کے جائیں, اپنی ہسٹری بتائیں, اپنے سینٹس کے بارے میں بتائیں, اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں, اپنی تمیز تہذیب ہماری کیا ہے وہ بتائیں. ورنہ باہر کے آج کل تو انگریزی کتابیں ہیں ساری, تو ہلکے ہلکے کر کے ہماری جو ڈائیورسٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے, سکڑتی چلی جا رہی ہے اور کم ہوتی جا رہی ہے. ابھی آپ اگر ہمارے بچوں سے پوچھیں تو آ کے آپ کو شاہ لطیف بھٹائی سائیں کے بارے میں کچھ بتائیں تو نہیں پتہ ہوگا, تقریباً امپاسبل ہے. اور جانتے بھی ہوں گے تو بڑا سرسری طور پہ, بڑا سپرفیشل نالج ہوگی, ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوگی. عبداللہ شاہ غازی کے بارے میں پوچھیں, نام سے جانتے ہوں گے, شاید تھوڑا بہت سپرفیشل ہسٹری بھی پتہ ہو, لیکن ان ڈیپتھ ٹیچنگ نہیں ہے ان چیزوں کی. تو ہم اگر ماسٹرز اپنی چیزوں کو بھلانے کے بن گئے
تو پھر دنیا ہمیں آ کے یہاں یاد رکھنے والی نہیں ہے. تو اٹ از اباؤٹ ٹائم کہ وی ریئلائز کہ ہماری چیزیں بہت رچ ہیں. یہ بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں بچوں کو کہ باہر کے ملکوں میں ان کے پاس ہیروز جب ختم ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آئرن مین, سپر مین اور بیٹ مین یہ چیزیں کریٹ کرتے ہیں. ہمیں ضرورت نہیں, ہمارے پاس تو ریئل ہیروز ہیں, اسلامک ہیروز, پاکستانی ہیروز بھرے پڑے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. اور خاص طور پر جو تعلیم کی آپ نے بات کی, اگر ہم تعلیم کا حصہ اس کو بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری جو آگے آنے والی جنریشن ہے یا جو لوگ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ بہت ضروری چیز آپ نے مینشن کی. اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جتنا بھی ہیریٹیج ہمارا ہے سندھ کی خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو بہت رچ ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, لیکن اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھانے کی بہت ضرورت ہے. اور خاص طور پر جو حالیہ سیلاب آئے تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ یہ چیزیں متاثر بھی ہوئی. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے اس کو ٹھیک کریں, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں 2 ڈپارٹمنٹس ہیں ہر صوبے میں ہیں. ہیریٹیج کا ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک آرکائیوز کا ڈپارٹمنٹ ہے. آئی ہیو آلسو گاٹ دا آرکائیوز ڈپارٹمنٹ ود می. آرکائیوز میں ہم پچھلی جو ہماری ڈاکیومنٹیشن ہے ساری 1830 سے لے کے آج تک کی ڈاکیومنٹیشن, اس کو ڈیجیٹلائز بھی کیا جاتا ہے اور اب اس کو پہلے پریزرو کرتے ہیں, پھر اس کو ڈیجیٹلائز کرتے ہیں, اور پھر ہم نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے سندھ میں جہاں پہ وہ ساری آرکائیوز جو ہے ہماری وہ ایکسیسیبل ہوگی ٹو اینی بڈی. آپ کمپیوٹر کھولیں اور www ہماری آرکائیوز کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ کو ساری انفارمیشن, پرانے کمشنر ریکارڈز, کون کہاں بستا تھا, کس بستی میں رہتا تھا, وہاں کے ٹریڈیشنز اور کلچر کیا تھے, کیا زبان وہاں بولی جاتی تھی. تو آرکائیوز کا یہ کام ہے. پھر جو ہیریٹیج سائٹس ہیں اس میں ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا اٹ از لیڈ بائی اے ڈی جی, اور انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور 273 سائٹس کو ہم ریسٹور کر چکے ہوئے ہیں آلریڈی. اور یہ نہیں بولیں کہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے, جیسے آپ نے سیلاب کا ذکر کیا, کبھی رین فال ہیوی ہو جاتی ہے تو کافی ڈیمیج ہوتا ہے, بٹ دیر آر ویز ٹو پروٹیکٹ اٹ. ہمارے پاس فرانس سے, اٹلی سے ڈیلیگیٹس آتے ہیں, ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں, سکھاتے بھی ہیں اور ہیلپ بھی کرتے ہیں ایکسکیویشنز میں, ریسٹوریشنز میں, ڈیٹنگ میں ہیلپ کرتے ہیں ہماری کہ کتنا پرانے, جیسے موئنجو داڑو ہے فار ایگزامپل 6000 ایئرز بیفور کرائسٹ BC, تو آج سے 8000 سال پہلے یہاں پہ ایک بستی تھی جس کو موئنجو داڑو کا انڈس سویلائزیشن کی ہم نے ابھی لاسٹ ہی ویک میپنگ ختم کی ہے, تو اب ہم اس کی پبلیکیشن کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے 10-12 روز میں وہ پبلیکیشن بھی ہو جائے گی تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ واٹ واز انڈس سویلائزیشن. یہ KP سے شروع ہوتی تھی اور سندھ تک جاتی تھی. تو بٹ وی ہیو سم ہاؤ فارگوٹن آل دس ہسٹری. اور پریزرویشن, کنزرویشن اینڈ پروپوگیشن آف دا ورڈ, نا لوگوں کو بتانا جھنجھوڑ کے کہ ہم یہ ہیں, تو پھر دنیا بھی آپ کو مانے گی, ورنہ تو ہم خود ہی بھولے بیٹھے ہیں تو دنیا کو کیا منائیں گے, کیا بتائیں گے. اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سیاحت کو فروغ دیتی ہیں. آپ کی یہ جگہیں اگر آپ کی اچھی ہوں گی, اچھی کنڈیشن میں ہوگی تو لوگ دیکھنے ضرور آئیں گے, آپ کے اپنے لوگ دیکھنے جائیں گے. لیکن اگر ہم ان کو نگلیکٹ کریں گے, چھوڑ دیں گے تو شاید کوئی نہ آئے. تو ایک اگلی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سفارت کاری کسی بھی شعبے کے لیے بہت ضروری ہے, اور اگر خاص طور پر ثقافتی سفارت کاری کی ہم بات کریں تو یہ بھی ایک ضروری ہے. تو کس طرح آپ مختلف اقوام کے ساتھ اور جو سفارت کاری ہے ثقافتی اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں لاسٹ 2 months سے میرے خیال سے کوئی اس وقت کراچی میں بستا ہوا کونسل جنرل نہیں ہوگا جس سے میں نہیں ملا ہوں. I have met all of them. I have made sure to take most of them to our heritage sites. ٹیکا جو ہے ٹرکش جو ہے وہ ان کے ساتھ ہم بہت کلوز کولیبریشن میں کام کر رہے ہیں. وہ ہماری ہیلپ بھی کر رہے ہیں. حسن علی افندی کا ٹومب وہ ریسٹور کر کے دے رہے ہیں ود ان اے منتھ. وہ شاہ جہاں ماسک ایک بڑی مشہور ماسک ہے ہماری, اس کو ریسٹور کر کے دے رہے ہیں. کاسٹ ساری وہ بھی بیئر کر رہے ہیں. بخیت صاحب جو ہیں, ہی از دا کونسل جنرل آف UAE ان کراچی. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ لائبریریز میں کلچرل سینٹرز بنانے کا, اور لیپ ٹاپس اور یہ جتنی بھی ماڈرن ایکوپمنٹس ہیں وہ بھی UAE کی طرف سے. اور اسی طرح سے جرمنز کے ساتھ ہم نے ایک کلچرل ایکسچینج کا پروگرام شروع کر دیا جہاں سے ان کے میوزیشنز یہاں آئیں گے. حیدرآباد میں آئے بھی تھے تقریباً 2 ہفتے پہلے, اپنا میوزک انہوں نے ہمیں دکھایا تھا. اب ہمارے میوزیشنز اور آرٹیسنز جرمنی انشاءاللہ جائیں گے. تو اس طرح سے آئی ایم کولیبریٹنگ ود ایوری سنگل ایمبیسی یا کونسل جنرل دیٹ از فزیکلی پریزنٹ ان کراچی. اور وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جب تک آپ ان کو اپنی چیزیں نہیں بتائیں گے, نہیں دکھائیں گے تو دے ڈونٹ نو. وہ تو ایک سمجھے ایک بتر بند میں رہتے ہیں اندر, تو آپ ان کو بلائیں گے
ان کو کانفیڈنس دیں گے کہ اٹ از ورتھ گوئنگ دیئر, ان کو آپ بتائیں گے آپ کا سافٹ ویئر پارٹ بھی ہے پاکستان کا, تو وہ بڑی خوشی میں نے دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں, صرف ان کو وہ صرف وہاں تک وہ میسج آپ نے پازیٹیولی پہنچانا ہے. اور پھر ملکوں کے بیچ میں دس ایکسچینج ہیز ٹو اسٹارٹ ایٹ سم پوائنٹ, کیونکہ پاکستان انفارچونیٹلی اتنی نیگیٹیوٹی پاکستان کے بارے میں پھیلائی گئی ہے عام دنیا میں کہ ہم نے کبھی اس کو کاؤنٹر بھی نہیں کیا, ہم نے کبھی توجہ بھی نہیں دی کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں, اور پھر ریلیشنز جو ہیں وہ ڈیٹیریٹ ہو کے ابھی کہاں تک پہنچ گئے جس نہج پہ پہنچ چکے کہ آپ اپنا پاکستانی پاسپورٹ جب انٹرنیشنلی جاتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے سچ کا سامنا کرنا چاہیے کہ ہم چھپا دیتے ہیں اس پاسپورٹ کو, ہم کہتے ہیں یار پتہ چلے گا پاکستانی ہے, بٹ وائی وی شوڈ بی پراؤڈ پاکستانیز, کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر آئی تھنک وی آر ویری ریزیلینٹ, وی آر اے ویری اسٹرانگ نیشن. ہماری ریزیلینس کی تو خیر انشاءاللہ ہسٹری مثالیں دے گی, جس مسائل سے ہم 75 سال میں گزرے ہیں, شاید اور کوئی قوم ہوتی تو آج پاکستان نہیں ہوتا. تو ہم اتنی ریزیلینٹ قوم ہے, لیکن ہمارے ہیروز کو ہم خود ہائی لائٹ نہیں کرتے, وچ از ویری انفارچونیٹ. اینڈ آئی ہوپ کہ ایک سلسلہ میں کم سے کم شروع کر کے چلے جاؤں گا, جس کو بعد میں بھی کچھ فالو اپ رکھا جائے گا اس کا. ہوپ فلی, کیونکہ ظاہر ہے منسٹری میں آپ آج ہیں کل نہیں ہیں, تو جو بھی آئے گا اس چیز کو فالو کر کے چلیں. اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ چیزوں کو آگے لے کے جب تک ہم خود نہیں جائیں گے تو کوئی آ کے ہمارے لیے کام نہیں کرے گا. تو میں ساتھ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ہمارے جو ثقافت میں ہم بات کریں تو ہمارے کاریگر, ہمارے فنکار اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کو پروموٹ کرنے میں, اور سندھ میں جو لوگ فنکار ہیں, کاریگر ہیں وہاں کے, ان کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں آپ؟ ان کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ ان کے لیے میں نے ایک نیا سسٹم شروع کیا ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جیسے فار ایگزامپل کرونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے ہمارا, بائی دا وے پیشے سے میں ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوں, اچھا ماشاء اللہ, آئی ایم اے ڈاکٹر بائی پروفیشن, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سائڈ کی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, جو اللہ کام دے دیتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے لیے آرٹیزنس کے لیے ہم نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے, میں سمجھتا ہوں, اور آنے والے دنوں میں بڑا کام آنے والا ہے. کیونکہ آئی نوٹسڈ when I went to بٹ شاہ عبد اللطیف بٹائی کا میلہ ہوتا ہے ہر سال, تو وہ 4-5 سال سے نہیں ہوا تھا, بٹ when I asked people over there کہ آپ کا گھر کیسے چلا ان 5 سالوں میں, جو آپ کی نہ اجرک بکی, نہ ٹوپی بکی, نہ برا آپ کا بکا, تو how did you run your households؟ تو بڑا رونے والا مقام تھا اس وقت کہ how they struggled through this 3-4 years. تو ادھر تھوڑا سا I realized that if I can do something tangible for them, something long lasting for them, جس کو کلچرل مارٹ کا نام کہہ سکتے ہیں, تو ہم نے ابھی آرکائیوز ڈپارٹمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو بھی انوائٹ کریں گے, آپ آئیے کراچی. کلچرل مارٹ ہم نے ایک بنائی ہے, جہاں پہ سندھ کے جو آرٹیسنز ہیں ان کی پروڈکٹ بیچی جائے گی, اور 100 فری آف کاسٹ, وی ول ناٹ چارج دیم اینی رینٹ اور اینی تھنگ. اپنی پروڈکٹ وہاں پہ لائیں, وہ بیچیں, اور اس پروڈکٹ سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوگا وہ 100% ول بی گیون ٹو دی آرٹیسنز. تو اس طرح سے یہ لوکل اکانومی بھی ریوائیو ہوتی ہے. پھر وہ سارے مہینے محنت کریں گے, مہینے کے اینڈ میں آ کے وہاں پہ بیچیں گے اپنی چیز واپس, کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں تو گھروں میں اور سارا کام گھر میں ہو رہا ہوتا ہے. بالکل, تو فیمیلز زیادہ تر ان کاموں میں آگے ہوتی ہیں, تو لوکل انڈسٹری بھی پروموٹ ہوتی ہے, ان کی چیز بھی بکتی ہے, لوکل اکانومی کا بھی پہیہ تھوڑا سا چلتا ہے, ان کے گھر تک کچھ روٹی روزی پہنچتی ہے. ادروائز دے ویٹ فار دا میلہ. اب میلہ ہو یا نہ ہو تو یو کانٹ ریلائی آن دیٹ. تو اس لیے یہ پہلا کلچرل مارٹ بننے جا رہا ہے سندھ کا, اور انشاءاللہ یہ ریگولر ہوگا, یہ ریگولر, اٹ ول بی اوپن آل ڈے لانگ 9 to 5 ایوری سنگل ڈے, ایون سنڈے انشاءاللہ. اور اس کی بس خوبصورتی جب آئے گی جب اس مارٹ کی دیکھا دیکھی میں آنے والے لوگ جو ہیں ایسے 50 مارٹ بنا دیں. میری تو کوشش ہے کہ میں کلچرل ولیج انشاءاللہ بنا کے جاؤں, جہاں جیسے آپ نے ابھی دیکھا لوک ورثہ میلہ میں مختلف سٹالز لگے ہوئے تھے, تو آئی ہیو اے ویژن آف میکنگ اے سملر سیٹ اپ وچ ول بی اے پرماننٹ سیٹ اپ. ہفتے میں 1 دفعہ وہ لگے, مہینے میں 2 دفعہ لگے, سارے مہینے لوگ اپنی چیزیں بنائیں اور وہاں پہ آئیں کراچی میں اور بیچیں, تاکہ ان کو وائڈر آڈینس تک ایکسپوجر بھی ملے اور ان کا سلسلہ بھی کچھ چلتا رہے. اور ایسا کام جو ظاہر ہے کہیں چھپا ہوا ہے, سامنے نہیں آتا, اور ایسے آپ نے جو بات کی کہ فری آف کاسٹ, یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ ان کو کہیں کرایہ نہیں دینا, کہیں پہ ان کو وہ اپنے پیسے نہیں لگانے, اور اپنے پروڈکٹ کو اچھی جگہ پہ پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کرنا, دیٹس آل. تو ضرورت بھی اسی چیز کی ہے, تو یہ اچھی بات ہوگی. اور دوسرا, وہاں پہ سندھ میں ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں, جانے کا بھی کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے, ایونٹس بڑے ہوتے ہیں, کلچرل ایونٹس اور تہوار خوب
خوبصورتی کے ساتھ منائے جاتے ہیں. ویری کامن. تو یہ اچھی بات ہے. ساتھ میں اقلیتیں بھی وہاں پہ رہتی ہیں, تو تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اقلیتوں کی ثقافت کو بھی محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ وہ اس پاکستان کا پارٹ ہے. تو سندھ گورنمنٹ اس پہ کیا کر رہی ہے, آپ کی منسٹری کیا کر رہی ہے؟ ابھی نوراتی گزرا ہے, ہندو دیوالی فیسٹیول بھی, ہوتا ہے, دیوالی ہے, تو اس طرح کے فیسٹیولز میں ہم خود تو وہاں پہ جاتے ہیں, پرسنلی جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ وی آر ناٹ جسٹ سپورٹنگ اونلی دا مسلمز, وی آر اسٹینڈنگ ود ایوری پاکستانی. جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ پاکستان سب کے لیے بنا ہے, اسلام کے بیسس پہ ضرور بنا ہے, لیکن ادھر تفریق نہیں ہونی چاہیے جسٹ بیکاز سم ون از اے ڈفرنٹ ریلیجن. تو ہم اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, اس کو فنڈ بھی کرتے ہیں ان کے شوز کو, اور پھر دنیا کو بھی پھر یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سب چیزیں کوائٹ نارمل ہیں. کیونکہ باہر جو ملکوں میں پرسیپشن ہے وہ یہی ہے, جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ کچھ دبے ہوئے لوگ ہیں یا ان کو رائز نہیں کرنے دیا جاتا. لیکن ایسا سندھ میں تو کم سے کم ایسا نہیں ہے, اسپیشلی ود دا ہندو کمیونٹی. وی ورک ویری کلوزلی ود دا ہندو کمیونٹی. جتنے ان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں ہم ان کے فیسٹیولز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور پھر یہی ریسیپریکیٹ بھی کرتے ہیں, ہمارے فیسٹیولز میں بھی یہ حصہ لیتے ہیں. لوک ورثہ میں بھی ابھی جو سٹالز لگے ہیں اس میں کچھ ایک سٹالز جو ہیں وہ نان مسلمس کے سٹالز ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ ایکول اپرچونیٹیز کا ہم لفظ سیکھ کے آئے انگلینڈ سے, لیکن انفارچونیٹلی ایکول اپرچونیٹیز کو پرووائڈ کرنا جو ہے وہ اس میں شاید تھوڑی کمی بیشی رہ گئی ہے. بٹ کوشش تو جاری رکھنی چاہیے. the need of the time is to provide equal opportunity for everybody across the board. بالکل, a human is a human, a religion is a choice. بالکل. اور یہ جنڈر بھی اس میں وہ نہیں ہونا چاہیے, ریلیجن جنڈر کوئی بھی چیز اس کے راستے میں نہیں آنا چاہیے. تو تھوڑا سا ہم اسپورٹس کی بھی بات کریں گے کیونکہ آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو اسپورٹس کی اب ظاہر ہے یہ بھی ایک ہمارا سافٹ امیج جاتا ہے, اس کے تھرو بھی ہم اپنے پاکستان کا اچھا چہرہ دکھا سکتے ہیں. تو سندھ میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اسپورٹس میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اسپورٹس میں we've got two very big upcoming events. One is the Sindh Games, اور by the way نیشنل گیمز جو کوئٹہ میں ابھی ہوئے تھے earlier this year, اس میں سندھ contingent was number 1. ہمارے بچوں نے سب سے زیادہ میڈل لیے تھے ادھر جا کے نیشنل گیمز کے. تو اس لیے my dream, my father was the sports minister of Sindh as well, اور انہوں نے 5 سال میں 5 دفعہ سندھ گیمز کرائے تھے. لیکن انفارچونیٹلی his tenure ended in 2013 because he passed away. اور اس کے بعد 2013 سے لے کے آج 23 میں ہم بیٹھے ہیں, ایک بھی سندھ گیمز نہیں ہوا 10 سال سے. تو اب میں آپ کو اسپورٹس کی فلاسفی ایسے سمجھاؤں, کیونکہ آئی ہیو بین اے اسپورٹس مین مائی سیلف, آئی ٹرائی اینڈ ٹیک پارٹ ان اسپورٹ ایون ناؤ وین ایور آئی گیٹ دی اپرچونیٹی. تھوڑا سا ٹائم نہیں ملتا بٹ آئی اسٹل ٹرائی مائی بیسٹ. لیکن اسپورٹس کا میں یہ بتاؤں کہ اسپورٹس مین نا پہلی بات تو یہ سمجھنے کی اسپورٹس مین کی لائف صرف 7-8 سال 10 سال میکسیمم کھینچ لیں تو اتنا ہوتا ہے پروفیشنل لائف, فزیکلی ہیلدی ہیں, اچھے ہیں. اور پھر دوسری بات سمجھنے کی یہ کہ اگر ایک کوئی بڑا ایونٹ لائنڈ اپ ہے, جیسے کہ کرکٹ کا ورلڈ کپ ہے, اولمپکس ہے, مختلف اور ورلڈ کپس ہیں, تو اس کی تیاری اس دن نہیں ہوتی, جیسے اس کی تیاری تو 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے 8 ٹریننگز ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں نا کہ اگر ایک اسپورٹس مین پورے سال سندھ گیمز کی تیاری کرے اور اینڈ میں اس کو یہ پتہ چلے کہ اس سال سندھ گیمز نہیں ہوگا, تو وہ اپنا سر کس دیوار پہ جا کے مارے, کوئی مجھے یہ بتا دے. کیونکہ یو ہیو ٹو پلے دا سندھ گیمز, دین یو ہیو ٹو پلے دا نیشنل گیمز, دین یو کم ان ٹو دا نیشنل اسکواڈ اینڈ یو ٹریول, یو گو ٹو. پھر ہم لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اولمپکس میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی, کیسے ہوگی جب آپ یہاں پہ وہ ایونٹ ہی نہیں کرا رہے پورا سال. جس پلیٹ فارم سے اس کو اچھل کے نیشنل پلیٹ فارم پہ آنا ہے اور نیشنل پلیٹ فارم سے اس کو ریپرزینٹ کرنا ہے پاکستان کو دوسرے ملکوں میں. پھر آپ کہتے ہیں پاکستان کا کنٹینجنٹ صرف 5 کا ہوتا ہے, 10 کا ہوتا ہے, کسی کی پھوپھی کا بیٹا اس میں جا رہا ہے, کسی کے چاچے کا تایا اس میں جا رہا ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی میرٹ بیسڈ اینڈ اٹ ہیز ٹو بی پرفارمنس بیسڈ. انفارچونیٹلی نہیں ہوئے ہمارے سندھ میں 10 سال سے, لیکن مائی ڈریم بیکاز آف مائی لیٹ فادر ایز ویل, ان کا بھی یہ بڑا پیٹ سبجیکٹ تھا سندھ گیمز. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دا سندھ گیمز انشاءاللہ ان ڈسمبر, اینڈ دیر از اے تھرڈ جیپ ریلی وچ ول ٹیک پلیس آلسو ان ڈسمبر اور جنوری. تو کم سے کم سندھ گیمز کا ریوائول جو ہے میری نظر میں بہت اہم ایک ایونٹ ہے. اب اتنا بڑا گیپ آپ بتا رہے ہیں, ہے تو ضروری اب تو ہونا. اب سوچے نا 10 سال سے ایتھلیٹس نے ایتھلیٹکس نہیں کیا, 10 سال سے باکسرز نے باکسنگ نہیں کی ہے, 10 سال سے سوئمرز نے سوئمنگ نہیں کی ہے, بیڈمنٹن والوں نے, تو ہاؤ آر دے سپوز ٹو ریپرزینٹ پاکستان. ہمارا فوکس صرف کرکٹ ہے, کرکٹ ہے, لیکن پھر ہم اس میں بھی کمپلین یہ کرتے ہیں کہ سندھ کے بچوں کا نام نہیں آتا پاکستان.
کیسے آئے گا جب آپ کا 11 لوکل کھلاڑیوں میں ایونٹ سے ہی نہیں ہو رہا تو وہ کون سی میرٹ دیکھ کے آپ کے بچے کو کہیں گے کہ آ جائیں پاکستان ٹیم میں. تو other provinces have done quite well, especially to mention Punjab. They've done a good job with sports. سندھ نے ایک کام بہت اچھا کیا ہے کہ انفراسٹرکچر سپورٹس کا جو بنایا ہے انجینئرنگ ونگ نے, دیٹ از فینومینل اینڈ امیزنگ. ہر طرح کی آسٹروٹرف وہاں موجود ہے, ہر طرح کا گراؤنڈ ادھر موجود ہے. اب صرف اس کی یوٹیلائزیشن والی پارٹ ہے کہ آپ یہ ایونٹس کرائیں, یہ گیمز کرائیں ان گراؤنڈس کے اوپر جو آپ نے بنائے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ دیٹ. تو میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے 5 سالوں میں دوا کے ایونٹس ہوں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آؤٹ شائن کریں اور پاکستان کے پلیٹ فارم تک پہنچ پائیں. بالکل. اور یہ ریزن آپ کو کیا نظر آتی, کیوں نہیں کروائے گئے؟ 10 سالوں کا اتنا بڑا گیپ کیوں آیا؟ مجھے تو کوئی اگر میں 4-6 مہینے کے لیے سیٹ پہ آ کے سندھ گیمز کرا سکتا ہوں تو جو 5 سال کے لیے بیٹھا ہے میرے آرام سے کرا خیال سکتے. یہ تو مطلب ٹو بی آنیسٹ آنسر از کہ آئی ڈونٹ نو وائی. کیونکہ ترجیح میں نہیں شامل کیا لوگ نہیں, اٹ از این اپرووڈ بجٹ. اس کا بجٹ اپرووڈ ہے. میں نے اگر دیکھیں اگر اپروو نہیں ہوتا تو ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے اجازت نہیں ہے نیو اسکیمز نیو تھنگس کرنے کی. دس از اپرووڈ بجٹ. دا منی ہیز بین سینکشنڈ فار سندھ گیمز. پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے, صرف منسٹر نے جانا ہے, اس کی اجازت لینی ہے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کا ایونٹ کرا دینا ہے. تو اسٹل اگر آئی ڈونٹ ہیو این آنسر کہ یہ کیوں نہیں ہوتا, لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ ہماری دیکھا دیکھی میں اگلا کہے گا میں اس سے بھی اچھا کرا کے دوں گا اور اگلا اس سے اگلا کہے گا. ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی ہیلتھی کمپٹیشن. بالکل ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے. اور آئی ہوپ کہ شاید دوبارہ سے آپ کی بات کی, آپ جب ایک ایونٹ کروائیں گے آپ کے بعد جو بھی منسٹری سنبھالیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ کریں گے. جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ پروڈیوسر بھی ہیں صلاح الدین ایوبی جو ڈرامہ بن رہا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بتائیے گا کیا ہے. جی, یہ جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا ہی کام ہے اپنے ہیروز کو ہائی لائٹ کرانا اور دنیا کو بتانا کہ ہمارے پاس بھی ہیروز ہیں. اسی سمجھیں اسی کی بات کی کنٹینیویشن میں ہم ایک ٹرکی کے ساتھ ایک جوائنٹ پروڈکشن ہم نے کی ہے. اٹس ون آف دا بگیسٹ جوائنٹ پروڈکشنز دا ورلڈ ہیز ایور سین. وہاں پہ ایک سیٹ بنایا گیا ہے جس کا نام صلاح سٹی ہے. وہاں پہ جیروسلم جیسے شہروں کو کاپی کیا گیا ہے, ایز اف دے ور 800 ایئرز اگو, جیسے تھے ایگزیکٹلی. گلیوں میں آپ جائیں تو لگے گا جیسے آپ جی دمیسکس کی گرینڈ ماسک میں نماز پڑھ سکتے ہیں, مسجد الاقصیٰ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ چلتے جائیں گلیاں ہی گلیاں. تو وہ سیٹ پہلے بنا, اس میں 3 سال کی ہماری محنت تھی, 3 ایئرس کی اسٹرگل تھی. پھر کاسٹنگ ہوئی, پاکستانی ایکٹرس کی بھی کاسٹنگ ہوئی, اور وی آر ہوپنگ کہ انشاءاللہ دا آڈینس ول لائک دس ڈرامہ. اس کی 13 نومبر کو انشاءاللہ لانچ ہے TRT کے پلیٹ فارم سے استنبول میں, اور پھر 16 نومبر کو ہم پہلے ایپیسوڈ کی انویلنگ کر رہے ہیں, اور پھر اس کو ہم بعد میں ڈب کرائیں گے انشاءاللہ انگلش, اردو اور عربک میں. اور پھر جس ملک میں یہ ڈرامہ جائے گا جہاں سے ڈیمانڈ آئے گی اس لینگویج میں پھر ڈب کرائیں گے. دا مین آئیڈیا از ٹو شو دا ورلڈ کہ اسلامک ہسٹری, ایکچوئل اسلامک ہسٹری کیا ہے, دا سافٹ ویئر امیج آف اسلام, اور 800 سال پہلے کتنی پیسفل انوائرمنٹ میں اسلام جو تھا وہ رول کرتا تھا, اور اسی بستی میں کرسچن بھی رہتے تھے, جوز بھی رہتے تھے. اور آج کل کی جو جیو پولیٹیکل اسٹیٹ ہے جیروسلم کی, جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ویری انفارچونیٹ فار پیلسٹائن, بیکاز بڑا ظلم و ستم ادھر ہے. اور ہم نے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ جب مسلمان وہاں راج کرتا تھا تب یہ حالات نہیں تھے, کتنے خوبصورت ماحول میں سب لوگ رہتے تھے, اور یہی سارے فرقے وہاں رہتے تھے. they were Jews, they were Christians, they were Hindus, they were Buddhists, everybody used to live in the same place and very peacefully. تو ہم نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ اسلام, I think this is my way of a positive protest, کیونکہ I don't think کہ ہم نے کبھی پازیٹیولی میڈیا کو ایز اے ٹول یوز کیا. ہمارا تو کام یہ ہے کہ GT روڈ کو بلاک کر دو, شارع فیصل پہ آگ لگا دو, بسیں جلا دو, رکشہ جلا دو, ٹائر جلا دو. ادھر ایمبولینس میں بیچارہ کوئی ٹریفک میں پھنس گیا تو وہ اس کی ڈیتھ وہیں واقع ہو جائے گی. تو وی ڈونٹ ہیو دیٹ سینس. تو آئی تھنک اف وی وانٹ ٹو پازیٹیولی اپروچ دس ٹاپک of showing a positive image of Islam and Pakistan, then we have to start highlighting our heroes, our own heroes. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈرامہ کو دیکھنے کے بعد کوئی چینج آئے گا؟ میرے خیال سے یہ ڈرامہ پوری دنیا کو ہلائے گا. ایک دفعہ ایک شاک ویو آنے والی ہے اس دنیا کے اندر کہ یہ اتنا بڑا کام کون کر گیا اور کیوں کر گیا. اور صلاح الدین ایوبی کی اس وقت جتنی ضرورت ہے دنیا کو, میں کہتا ہوں کہ 800 سال بعد ایک طرح سے ری برتھ ہونے جا رہی ہے صلاح الدین ایوبی کی, بیکاز ہی واز دا موسٹ لوڈ پرسن, ناٹ جسٹ فار مسلمس, فار کرسچنس, فار جوز,
everybody loved him across the world. ایک بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ سویڈن میں ایک نیشنل ڈے منایا جاتا ہے صلاح الدین کے نام کا. آئرلینڈ میں ایک کلچرل سینٹر میں نیشنل ایونٹ ہوتا ہے صلاح الدین کے نام کا. انگلینڈ کی پہلی ورلڈ وار 2 کی جو 72 بند گاڑی تھی, دیٹ از اسٹل پارکڈ ان دا برٹش میوزیم ان لنڈن. اس پہ آپ لیبل جا کے پڑھیں تو لکھا ہے صلاح الدین, اس کا نام صلاح الدین تھا. تو اٹ شوز دا ریسپیکٹ دا نان مسلمس ہیڈ فار صلاح الدین. بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اس کو امبریس نہیں کیا کبھی بھی, ہم نے اس ٹول کو کبھی یوز ہی نہیں کیا. تو اٹس اباؤٹ ٹائم وی شیک دا ورلڈ, وی ویک دیم اپ اینڈ وی ٹیل دیم کہ مسلمان ایک عظیم قوم ہے. آور ٹیچنگز آر ویری سافٹ, ویری لونگ, اور اس سے بہتر پلیٹ فارم میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ہو سکتا ہے. بالکل زبردست آپ نے بات کی, اور خود ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی شاید ہمارے لیے بھی ایک اس طرح کی چیز کی ضرورت ہے, ہم دیکھیں اور ہم جاگیں. جو ہم اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں اس سے بہتر طریقے سے نمٹے, اور ہمارے اندر جو انتہا پسندی بڑھتی جا رہی ہے ان چیزوں. ٹائم کی کمی ہے, باتیں بہت ساری ہے, لیکن جانے سے پہلے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا اور ہم نے بھی ذکر کیا کہ لوک ورثہ میں بھی ایونٹ چل رہا ہے, اور پاکستان کے کونے کونوں میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. اسلام آباد ایک ہب ہے, یہاں پر ہر سال یہ لوک ورثہ میں ایونٹ, ہر سال کبھی مس بھی ہو جاتا ہے لیکن ہر سال ایونٹ منعقد کیا جاتا ہے. تو ورثہ میں بھی ایونٹ چل رہا ہے, اور پاکستان کے کونے کونوں میں اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. اسلام آباد ایک ہب ہے, یہاں پر ہر سال یہ لوک ورثہ میں ایونٹ, ہر سال کبھی مس بھی ہو جاتا ہے لیکن ہر سال ایونٹ منعقد کیا جاتا ہے. تو ایسی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے مزید تمام, میں یہ نہیں کہوں گی صرف سندھ منسٹری کرے, تمام لوگوں کو, تمام منسٹریز کو کس طرح کے اقدامات اٹھائیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کریں. آئی تھنک وی شوڈ ایکسچینج, پہلے تو وی شوڈ ایکسچینج بٹوین آور سیلز, بٹوین دا صوبے اور پاکستان. یہ اس کلچرل ایکسچینج کو جو ہے وہ اسی طرح سے ہم کرا سکتے ہیں کہ اگر ہر صوبے میں اس طرح کا ایونٹ ہو, ناٹ جسٹ ون لوک ورثہ ایئر ان ون سٹی آف پاکستان. یہ تو اس لوک ورثہ کو ٹریول کرنا چاہیے پورے پاکستان میں, کبھی پنجاب, کبھی روٹیٹ سندھ, ہونا کبھی چاہیے. جی, ایک فائنل گرینڈ فینالے آپ چاہیں کیونکہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے وہ یہاں پہ کرائیں, لیکن ادروائز چھوٹے والے ایونٹس تو ہم لوگ کر سکتے ہیں. دوسرا پھر انہی پلیٹ فارم سے ہم نے اس سارے کلچر اور ٹریڈیشن کو اور لوکل پروڈیوس کو باہر ملکوں میں بھی پروپیگیٹ کرنا ہے. بائی سٹنگ جسٹ ان پاکستان آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم آپس میں تو بہت خوش ہوں گے چیزیں دیکھ کے, لیکن وی نیڈ ٹو شو دا وائڈر آڈینس, دا وائڈر ورلڈ کہ ہمارے پاس کتنا ٹیلنٹ ہے. آپ ابھی سندھ والے اسٹالز پہ گئی ہوئیں گی, وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں اتنی زبردست, جسٹ موسٹ امیزنگ. اور میں باہر ملکوں میں رہا ہوا ہوں, آئی نو کہ اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ہم وہاں تک پہنچائیں تو اس مارکیٹ تک ان لوگوں کو. تو یہ تو منسٹریز کی ذمہ داری ہے, حکومتوں کی ذمہ داری ہے. انڈیویجول کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کوئی چیز اپنا ایک, کیونکہ اتنا پڑھے لکھے لوگ بھی بیچارے نہیں ہوتے, دے ناٹ ایجوکیٹڈ ٹو دیٹ کائنڈ آف لیول کہ وہ کوئی اپنی ایکسپورٹ کمپنی کھول لیں یا کوئی بہت بڑا کوئی ایکسپورٹ یہاں سے کرنا شروع کر دیں انڈیپینڈنٹلی. سو دا گورنمنٹ ہیز ٹو سپورٹ پیپل لائک دیٹ, تاکہ یہ ہمارا اچھا میسج جو ہے وہ دنیا تک پھیلے. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے, ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے ڈاکٹر سید جنید علی شاہ, جو کہ سندھ کے منسٹری آف کلچر کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اسپورٹس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے ان کی باتیں سنی. تو ثقافت ہی ہے ذریعہ اپنے پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنے کا پوری دنیا میں, اپنے ملک میں بھی. تو اس کو آپ بھی پروموٹ کریں, ہم بھی کوشش کریں گے اپنے پروگراموں کے ذریعے اس کو مزید فروغ دیں. نگہت امان ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہیں گی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد.